بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں بلال کتب اور پروگرام دور اندیش۔ حسن بصری اپنے وقت کے بڑے استاد ہیں، بازار سے گزر رہے تھے، ایک شرابی کو دیکھا کیچڑ میں گھوم رہا تھا اور گرتا پڑ رہا تھا۔ حسن بصری نے اپنی استادی دکھائی اور اس شرابی سے کہا کہ سنبھل کے چل۔ شرابی نے پلٹ کے دیکھا اور حسن بصری کو کہتے ہیں، حسن بصری میں شرابی ہوں اور تنہا ہوں، میں گروں گا تو تنہا گروں گا، تو اپنے آپ کو سنبھال، تو گرے گا تو ایک قوم گرے گی۔ میرے مہمان ہیں سید زید زمان حامد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ صاحب۔ وعلیکم السلام بلال۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کی بڑی باتیں سنی ہیں پچھلے سے پچھلے رمضان میں الحمدللہ، اور اس سے بہت کچھ سیکھا ہے، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ میرے خیال میں میرے جیسے کروڑوں ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے تاریخ کا ایک ایسا پہلو دیکھا ہے جس میں مسلمانوں کو اپنی عزت نفس پہ شاید ایک پرائیڈ کا دوبارہ چانس ملا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی کا جو سارا سفر ہے بچپن سے اس وقت تک، وہ کیسا گزرا ہے؟ بلال، الحمدللہ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے، اینڈ اللہ ہیز بلیسڈ اس ود اے بیوٹیفل لائف۔ الحمدللہ۔ کوئی ریگریٹس نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی کاش نہیں ہے، کاش میں ایسا کر لیتا۔ الحمدللہ۔ بہت سے فیکٹرز آپ کی زندگی کے ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کا دخل نہیں ہوتا۔ آپ کس ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے ہیں، آپ کی شکل و صورت کیسی ہے، آپ کو کس ملک میں کس شہر میں پیدا کیا جائے گا، یہ آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ باقی زندگی میں مجھے اختیار دیا گیا ہے، تو ان ریالٹی وہ بھی صرف ایک پرسیپشن ہے، اس کا اختیار بڑا محدود ہے۔ اس کے گرد ایک پورا ماحول تو جس کو کہتے ہیں کہ the nature conspires itself، کائنات خود ایک سازش بناتی ہے اس کو کسی سمت میں لے کے جانے کے لیے۔ So I was born into an army officers family. الحمدللہ my father is an honorable great man جنہوں نے پاکستان بناتے ہوئے اس جنریشن سے جو پاکستان بناتے ہوئے مائیگریٹ کیے تھے، انہوں نے پاکستان کے وقت قربانیاں اور شہادتیں دیکھی۔ میری والدہ کا خاندان ماشاءاللہ کشمیر سے ہے، آکوپائڈ کشمیر سے، تو ان لوگوں نے بھی اپنی شہادتیں اور قربانیاں دیکھی پاکستان بناتے ہوئے۔ دین والد کیم اینڈ ہی جوائنڈ دا فرسٹ PMA، پاکستان کی جو پہلی قائد اعظم اون پاکستان ملٹری اکیڈمی کی بٹالین تھی، اس کو جوائن کیا۔ صحیح۔ اور دین 65 کی وارز، 71 کی وارز، یہ سارا سلسلہ ہمارے گھر میں ہم اپنے بچپن سے ہی 65 اور 71 کی لڑائی میں ہم سیالکوٹ سیکٹر پہ تھے، تو اپنی ماں کے ساتھ ہمیں وہاں سے نکلنا پڑا اسی لڑائی کی حالت میں۔ سو دا بیک گراؤنڈ اینڈ دی اپ برنگنگ ہیز بین مارشل۔ صحیح۔ نسیم حجازی واز مائی بیڈ سائڈ بک، جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری امی اس میں سے پڑھ کر ہمیں سناتی تھی۔ سو دا رومانٹسزم آف اسلامک ہسٹری، وہ تو ہمارے DNA میں، خون میں، اٹ ہیڈ ٹو کم آؤٹ لائک دس۔ علامہ اقبال کی شاعری، جب وہ ایک پراسرار لوگوں کا ذکر کرتے تھے کہ دو نیم جن کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، اور یہ غازی ہے تیرے پراسرار بندے، پھر ان پراسرار بندوں کو ہم پریکٹیکلی پڑھتے تھے نسیم حجازی کی کتابوں میں۔ صحیح۔ سو اگر ہم پیار سے کہتے ہیں ہمیں کرپٹ کیا ہے کسی نے، تو اقبال اور نسیم حجازی نے کیا۔ دیٹ واز مائی ارلی ڈیز بکس۔ اورینٹیشن واز بلڈ۔ اور اس کے بعد آف کورس گھر کے اندر جو ماحول تھا، 65 اور 71 کی لڑائیاں مجھے ابھی تک یاد ہیں کہ جب میرے والد یونیفارم پہن کے بیٹل آرمر میں آتے تھے اور اس کے بعد میدان جنگ پہ جا رہے ہیں، اور پھر اور ہم پورا گھر ٹینس ہوتا تھا کہ ابو جہاد جنگ پہ چلے گئے۔ صحیح۔ سو وی سو دوز ٹائم، گھر کا ماحول ایسا تھا۔ سو وین آئی ٹرائی ٹو جوائن آرمی، سم ہاؤ سم تھنگ ہیپن، نہیں ہو سکا۔ لیکن وین آئی جوائن یونیورسٹی، الحمدللہ اس وقت افغانستان میں سوویٹ انویژن کے بعد ایک میسو ریزسٹنس چل رہی تھی۔ وچ از کراچی۔ آئی واز ان کراچی، یس، آئی ایم اے گریجویٹ انجینئر، NED یونیورسٹی سے ہم نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے۔ لیکن آئی واز ان 4th سیمسٹر کہ جب افغانستان 1983 میں ہم نے یونیورسٹی جوائن کی تھی، 86 میں ہمیں موقع ملا افغانستان جانے کا، اینڈ دین فار نیکسٹ 6 years آئی واز ایسوسیٹیڈ ود دی افغان ریزسٹنس۔ تو پھر 6 سال وہ جو افغانستان کے ساتھ جہاد میں ایسوسیٹ ہونے کے تھے، جہاں پوری ایک نئی تاریخ مرتب ہو رہی تھی۔ سوویت یونین افغانستان میں آیا، پھر اس کو ایک شدید 10 سال تک ایک جنگ ہوئی، اس کے بعد اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، پھر وہ رول بیک ہوتا ہے سوویت یونین کا، پورا سینٹرل ایشیا آزاد ہوتا ہے، پورا ایسٹرن یورپ آزاد ہوتا ہے، برلن وال گرتی ہے۔ یہ سارے ڈائنامکس ایک ینگ مین، لائک اے ینگ مین، آئی واز پارٹیسپیٹنگ ڈائریکٹلی انٹو اٹ۔ اور یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ کس طرح اس نے ہمیں اس ماحول میں دھکیل دیا۔ ہم اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ، جس بیک گراؤنڈ سے تربیت ہوئی تھی، 22 سال کی عمر میں افغانستان گیا، 28 سال کی عمر میں باہر نکلا، ہماری زندگی کا پرسیپشن جو پہلی ڈائریکشن طے تھی کہ اسلام، پاکستان، جہاد، رومانٹک آئیڈیلزم آف اسلام،
the romantic dreams that we used to see کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اپنا قافلہ حجاز دوبارہ نکلے گا. How did you come to brass tacks? افغانستان سے 92 میں I came out. اس وقت تک تو میرا کیریئر ایک مجاہد کا تھا, اور ظاہر ہے میں نے انجینئرنگ کرنے کے بعد کوئی جاب پریکٹس تو نہیں کی تھی, but then I had a family to raise also. So 94 onwards 5-6 سال ہم نے کچھ نوکریاں کی اسلام آباد میں. I moved my family from Karachi, came here. کچھ جابس کرتے رہے. جاب مجھے ملی بھی سیکیورٹی کمپنی میں انٹرسٹنگلی, اور اس کی وجہ سے یہ بھی فطرت خود کر رہی تھی ہنا بندی کہ ہمیں دنیا کا ایکسپوجر کرایا گیا کہ سیکیورٹی انڈسٹری کس طرح کام کرتی ہے, ماڈرن سیکیورٹی کانسیپٹس, الیکٹرانک سیکیورٹی, سیکیورٹی کنسلٹیشن, ایڈوائزریز, یہ سارا ماحول ہم نے دیکھا. اور پھر سن 2000 میں ہم نے کمپنی چھوڑ کر اپنی سیکیورٹی ایڈوائزری اور کنسلٹیشن شروع کی. براس ٹیکس بیکیم این انٹرپرینور. مقصد یہی تھا کہ میں جو ایک تو اپنا رسک, نوکری کسی کی طبیعت آزاد تھی, نوکری تو مجبوراً کی تھی ہم نے 4-5 سال, ساری زندگی نوکری نہیں کی, آزاد طبیعت ذرا انکمفرٹیبل ہو رہی تھی کسی اور کی. اور پھر رسک کمانے کا یہ خوبصورت طریقہ ہمیں لگتا تھا کہ جب ہمارا پیشن, ہمارا مشن اور پروفیشن ایک ہو جائے, اس سے زیادہ. پھر ریلیجن کی طرف کیسے براس ٹیک ٹرن ہو گیا؟ نہیں, براس ٹیکس از ہمیشہ سے ریلیجن کی طرف ہے. ریلیجن ان وچ کانٹیکسٹ, ریلیجن ایز آر آئیڈیالوجی, اسلام ایز آر آئیڈیالوجی. صحیح. ریلیجن کا ہم کوئی سیکٹیرین مفہوم نہیں لیتے ہیں. ریلیجن ہمارے نزدیک وہ آفاقی کانسیپٹ ہے کہ جو انسانیت کو اپیل کرتا ہے, جو ہماری اس قرون اولیٰ کے دور کو اپیل کرتا ہے جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں, جو قرآن و سنت تو ہمارا بینچ مارک ہے, ریفرنس پوائنٹ ہے, اس میں کبھی بھی ہمیں کوئی شرمندگی نہیں تھی. دوسری ہماری ڈائمینشن جس کو ہم بڑا اسٹرانگلی براس ٹیکس میں پروموٹ کرتے ہیں, دیٹ از دی آئیڈیالوجی آف پاکستان, بیکاز وی بلیو ویری اسٹرانگلی کہ قومیں آئیڈیالوجی پہ بنتی ہیں, ملٹری, اکنامک اور سوشل پالیسیز پہ نہیں بنتی. اگر نظریات نہ ہو, روحانیت نہ ہو, اسپرچویلٹی نہ ہو, اگر اس کے اندر وہ بلیف سسٹم نہ ہو. ہمارے بزرگوں نے, علامہ اقبال نے کوئی سیاسی, اکنامک, ملٹری پالیسی تو نہیں بنائی تھی, انہوں نے تو بلیف سسٹم دیا تھا, فیتھ دیا تھا, یو کین ڈو اٹ, نتھنگ از امپاسبل, یو کین گیٹ اٹ ڈن. جس آئیڈیالوجی پہ تعمیر کی تھی پاکستان کی, اس آئیڈیالوجی کو ریوائیو کرنا واز پارٹ آف آر نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی. کیونکہ ہم بنے تھنک ٹینک ہی اس لیے بنے تھے کہ پاکستان کے ہر ایکسس پہ دفاع کریں گے. دیکھیے جس طرح پاکستان کے بارے میں آپ کو عرض کروں نا, کہ جس طرح پاکستان کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے جو انٹرپریٹیشن کی ہے وہ جدید دور کے مسلمان کو سمجھانے کے لیے قرآن کی خوبصورت ترین کامنٹری ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اسی لیے مسلسل اقبال کو کوٹ کرتے تھے, because in his opinion also کہ اقبال is the finest commentary for the modern times, and we also believe the same. تو پروٹوکولز میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے فار ایگزامپل کہ پاکستان کی افغان پالیسی کیا ہونی چاہیے, یا پاکستان کے خلاف جو 4th جنریشن وار ہے, جو میڈیا انفارمیشن وار ہے, یا پانی روکا جا رہا ہے, یا انسرجنٹ گروپس کو, تحریک طالبان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, ان کے خلاف کیا ملٹری اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ہم اسٹریٹجک, ٹیکٹیکل, آپریشنل, تینوں لیولس کے اوپر ہم پالیسیز. انہوں نے اپنی پالیسی تو بلڈ کر دی نا, انہوں نے 2050 تک کا کیا کرنا ہے. ہم نے ان کی پالیسیز کو پڑھ کر, سمجھ کر, اس کو انالائز کر کے, اس کی اسیسمنٹس بنا کے, اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز دیکھ کے رسپانس بلڈ کیا. And this is what we do. Okay. اور جب ہم یہ باتیں دیکھیے, would you go for خلافت movement? We are working for خلافت movement. Same as Dr. Israr? Identical. Yes. اور with the differences کہ دیکھیے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو اس طرح لے رہے ہیں کہ پہلے ہم خلافت کی بات نہیں کر رہے, ہم خلافت راشدہ کے ماڈل کی بات کر رہے ہیں. مطلب we are saying کہ implement those systems first. ٹھیک. بعد میں اس کو خلافت کہہ دیں, جو مرضی کہہ دیں. فی الحال آپ اس کو صدارتی نظام بھی کہہ سکتے ہیں, فی الحال آپ اس کو امیر اور سلطان بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیے قرآن پاک جو ایک لیڈرشپ کے فنڈامنٹل کرائٹیریا دیتا ہے, اس میں وہ یعلم الکتاب والحکمہ اور یزکیہم کی بات بھی کرتا ہے. تزکیہ, پیوریفیکیشن. انسان کی فطرت ہے کہ اس کو ایک اپنے سامنے کھڑا ہوا کوئی رول ماڈل چاہیے جس کو دیکھ کر وہ کہے کہ یار if he can do it, I can do it. If he can speak the truth, I can speak the truth. If he is not scared, I'm not scared. آپ کا یہ فارمیٹ جو بھی ہوگا, جو کہ 90% لوگوں کو ریپرزینٹ کرے گا, اس کے لیے آپ کے پاس کوئی فارمیٹ تو ہوگا نا ایگزیکیوشن کے لیے. دیکھیے میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ آر ماڈل از حضرت مجدد الفسانیز ماڈل اینڈ علامہ اقبال's ماڈل. ان دونوں کو ہم اپنے اپنی انوائرمنٹ کے لحاظ سے لیتے ہیں. مجدد الفسانی واز ان اسلامک اسٹیٹ جس کا بادشاہ کافر ہو گیا تھا, اکبر نے دین الہی شروع کر دیا تھا, بالکل ہی آوارہ ہو گیا, آپے سے باہر ہو گیا. لیکن مجدد الفسانی نے بغاوت نہیں برپا کی. حالانکہ مکتوبات ربانی آپ دیکھیے تو تمام جنرلز کو, تمام وزیروں کو, تمام ایلیٹ کو, اشرافیہ کو انہوں نے خطوط لکھ کے قابو میں رکھنے کی کوشش کی. نتیجہ یہ ہوا کہ جب اکبر کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے بیٹے جہانگیر جب اس کے تخت پہ بیٹھتا ہے تو ہی بیکیم اے مرید آف حضرت مجدد الفسانی, اور اس کے ذریعے انہوں نے وہ ریفارمز دوبارہ کروائے, دوبارہ سے معاشرے کو صاف کیا. دیٹ واز اے سافٹ ریولوشن based on strength of character of Hazrat Mujaddid al-Fastani. That's why he's called Mujaddid al-Fastani. This is precisely what we need to do. Allama Iqbal is the greatest thinker, philosopher, ideologue, visionary, darwish of the 20th century. آپ اقبال کے بارے میں یہ جانتے ہیں
کہ انہوں نے جو کلام اردو اور فارسی میں لکھا ہے, پرٹیکولرلی ان کا فارسی کا کلام, اس وقت کے بادشاہ اس کو پڑھا کرتے تھے. میں اس لیے نہیں انوائٹڈ اقبال کہ یو ٹیل می کہ میں اٹلی کو ریبلڈ کیسے کروں, بیکاز اقبال واز دا جینوئن تھنکر آف دا ٹائم. ہی واز ناٹ اے کاپی کیٹ, ہی واز ناٹ somebody who was stealing his ideas from someone. And Iqbal's model of reconstruction of religious thought in Islam, My question remains there. How? education is the first step. That's what we are trying to do. Educating by Educating the youth, educating the generation through media, which Through we media. have, through lectures, through talks. ہمارے not through institutionalization. دیکھیے institutionalization, I'm doing organized work, but I have not made organizations. There's a difference. Say. ہم آرگنائز کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس میڈیا کو ہم سب سے بڑا ٹول, فیس بک, میڈیا, انٹرنیٹ, سائبر ورلڈ, اس کو ہم نے بہت بڑے ٹول کے طور پہ استعمال کیا ہے. لیکن شاہ صاحب یہ ورچوئل ہے. وی آر انگیجنگ پیپل آن گراؤنڈ آلسو. ورچوئل ورلڈ ایگریڈ, ریچ آؤٹ کرنے کے لیے پوری دنیا میں, اٹ ہیز گیون اس ریزلٹس. یہ نہیں ہے کہ ہمیں رزلٹ نہیں مل رہے ہیں اور ہم دیوار میں سر مار رہے ہیں جا کے. اللہ کے فضل سے اسٹننگ ریزلٹس ہیں. A generation has been transformed. علامہ اقبال دوبارہ ریوائیو ہوئے ہیں, اور یہ اگین ایگزیجریشن نہیں ہے. الحمدللہ ہم چونکہ ہر روز ہمارے فیس بک پہ کوئی 57-58 ہزار بچے ہیں, یوتھ ہے, اینڈ آئی انٹریکٹ ود دیم ایوری ڈے. اسی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. آپ کے اوپر ایک بہت بڑا کوشچن یہ اٹھتا ہے. یو ریزسٹ دا مولویز ٹو انٹر یور ٹاکس, بٹ یو انکریج دا یوتھ ٹو کم ٹو یور ٹاک. آپ سارا کانفلکٹ ہیڈ آن کیوں نہیں لیتے؟ ہم کسی شخص کو, ٹو بی آنیسٹ, لیٹ می کریکٹ دا اسٹیٹمنٹ فریز, ہم کسی کو نہیں روکتے اپنی محفل میں آنے سے, چاہے وہ عالم دین ہو, چاہے وہ اپنے آپ کو مولوی کہتا ہو, چاہے وہ اپنے آپ کو ایک ویسٹرنائز نوجوان بچہ کہتا ہو جو کانوں میں واک مین لگا کے ٹی شرٹ اور جینز میں. ہم اپنی محفل میں کسی پر پابندی نہیں لگاتے, ایز لانگ ایز ہی از ڈیسنٹ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ ہی از ٹو آنیسٹ ٹو ڈیسیو اینی ون, بٹ ہی واز ٹو شروڈ ٹو بی ڈیسیوڈ بائی اینی ون. جب کوئی بدنیتی سے ہمارے پاس آتا ہے, جب ہمیں پتہ ہے فتنہ اور فساد کرنے کے لیے آتا ہے, پھر ہم اس کو پرے کر دیتے ہیں. ہم نے آج تک گستاخی, بدتمیزی نہیں کی, کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, کسی کے خلاف کیس نہیں کیا. حالانکہ ہر طرح کے ملکی قانون کے تحت ہم ڈیفیمیشن بھی کر سکتے ہیں, مقدمات بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے درگزر کا معاملہ رکھا ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّهِ مَرُّوا كِرَامًا. When you come across nonsense, ignore it with dignity. اور ہم نے فوکس رکھا ہے اپنے آپ کو اپنے مشن پہ. سو بہت ریئرلی ہوتا ہے یہ کہ 1 2 3 جب ہم کو جن کے بارے میں ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ یہ صرف چیخنے چلانے اور فساد کرنے کے لیے آ رہے ہیں, then we tell our boys not to let them in. The point is کہ we live in a system, اسی شر میں سے اللہ خیر نکالتا ہے. اس اللہ کا کمال یہ ہے کہ مردہ میں سے زندہ اور زندہ میں سے مردہ نکالتا ہے. کبھی زندگی میں ایسا سوچا ہے کہ یو ول کم انٹو دا مین اسٹریم آف ایجوکیشن یا سوشل ایکٹیویزم میں, یا کس طرح سے کریں گے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو بیک گراؤنڈ ہمیں دیا ہے, دیٹ بیک گراؤنڈ از آف a philosopher, ideologue, visionary, historian, as well as of a soldier. ایک مجاہد کا بیک گراؤنڈ بھی ہے, trying to do his limited bit. ایک چھوٹی سی ڈیوٹی جو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس محدود زندگی میں دی ہے, ہم اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. Result is not in my hands, neither it matters to me. جنگ بدر کے شہید ناکام نہیں تھے. They had total darkness in front. They had nothing. They died for a cause, for a mission, for a romantic idealism, for a dream. ان کو معلوم بھی نہیں تھا کبھی ہم مکہ فتح کریں گے اور کبھی خلافت راشدہ قائم ہوگی, کبھی ہم پوری دنیا پہ حکومت کریں گے. پاگل لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں بلال. دے آر میڈ ڈریمرز, دے آر آئیڈیالوگس, دے آر مشنریز, دے آر ویژنریز. یہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں خوبصورت خواب کے لیے. ہم نے خواب دیکھا اس پاکستان کو خلافت راشدہ پہ تکمیل کریں گے اس کی, نو میٹر ہاؤ میڈنس دس مائٹ بی. اللہ کو یہ پاگل جنونی پسند ہیں, وہ بھی کائنات تبدیل کرواتا ہے اپنے جنونیوں کی وجہ سے. صاحب عقل لوگوں سے جو ہر بات میں کیلکولیشنز کرتے ہیں, برطرز اندیشہ سودوں سے ہے زندگی, ہے کبھی جاں کبھی تسلیم ہے چاہے زندگی, جو ہر وقت یہ سود و ضیاء کی کیلکولیشن کرتے ہیں, اسٹریٹجی پلاننگ اور ٹیکٹکس مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جنونی پسند ہے, دیوانے پسند ہیں, پراسرار لوگ پسند. That's why they are mysterious people. اس لیے ان کو آپ کسی بریکٹ میں فٹ نہیں کر سکتے. How it is important is کہ جو اس زید حامد کی خواب پہ میں چلنا چاہتا ہوں, وہ زید حامد جو ہے وہ کلین چٹ لے کر آئے. خوبصورت بات. دیکھیے بلال, زید حامد کچھ بھی نہیں ہے. He means nothing. He is nobody. Everything is اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور زید حامد نے کبھی بھی کسی کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا. Everything that زید حامد says, he says اس قرآن و سنت کے معیار پہ پرکھ لو. اگر کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف ہے تو رد کر دو, اس کے مطابق ہے تو ایکسیپٹ کر لو. Where do I come? Nowhere. ابو حنیفہ نے بھی کہا تھا, اور اس وقت تقریباً کوئی 90 فرقے بن چکے ہوئے ہیں. دیکھیے یہ بات کوئی ایسی بلال ہے کو نہیں. ٹھیک ہے. پوائنٹ از کہ یار I am not a مولوی اور a scholar اور a مفتی اور محدث اور مفسر کہ جو فرقے بنا رہا ہوں. I'm a defense analyst, an ideologue, historian,
اور ڈاکٹر اسرار سے بھی، جس آپ بات کرتے ہیں، ڈاکٹر اسرار سے ایک بچے نے یہی پوچھا کہ صاحب زید صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ ہم وابستہ ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات آئندہ کریں گے، ابھی تو انہوں نے نہیں کی. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آئندہ آپ کی آنکھ اور ناک اور کان کھلے ہوں گے یا بند ہوں گے؟ اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو آپ پکڑ لیجیے گا. ابھی تک تو قرآن و سنت کے خلاف انہوں نے کوئی بات منہ سے نہیں نکالی. سو دا پوائنٹ از، یو سی، ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ میں زید کے بارے میں محتاط ہوں. ڈاکٹر صاحب سے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ان کے انتقال سے پہلے بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی، اور جو ہماری گفتگو ان کے ساتھ ہوئی تھی وہ اتنی پرسنل اور پرائیویٹ ہے کہ ہم اس کو پبلک میں بھی اس لیے اوپن نہیں کرنا چاہیں گے کہ ان کی فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ 23 مارچ کی تکمیل پاکستان کی قرارداد کے بعد اگلے دن ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا تھا. اینڈ وی ہیڈ اے ونڈرفل میٹنگ. ہی گیو اس لاٹس آف لو. وہ بڑے استاد ہیں. ہی گیو اس لاٹس آف لو اینڈ وی گیو ہم لاٹس آف رسپیکٹ. اور انہوں نے ہمارے بارے میں اتنے پیارے الفاظ استعمال کیے تھے. وہ آفیشیل ڈاکومنٹیشن میں وہ شاید نہیں لائیں گے کبھی، لیکن دیز آر دی پرائیویٹ سیکریٹس دیٹ ہیپنڈ ود ان اس اینڈ ہم. Zed, where would you like to see yourself in next 5 years? To be honest, I'm not planning for any 5 years. I'm living by the day. I don't know. I live a dangerous life. I don't know whether I would be that far or not. I'm not planning. I agreed. And I'm living by the day. ایک مشن تو ہے نا. مشن ہمارے سامنے ہے. مشن ہمارے سامنے وہی ہے کہ every day, every evening when I go to sleep or try to go to sleep, I think کہ کیا تمہارا آج کے دن پچھلے دن سے بہتر ہے یا نہیں ہے. اور اگر الحمدللہ وہ بہتر ہوتا ہے, I hand myself over to Allah subhanahu wa ta'ala. Malik, the way you have brought me till here, take me forward. For I am nobody. For I am up against the entire system of Dajjal. And they are too strong. And I am too weak. And only in your hands, only in your protection can you take me forward. اور اگلے دن ہم صبح اسی طرح پھر شروع کرتے ہیں. آج اگر میں یہ سوچنا چاہوں کہ زید حامد کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ انٹلیکچوئل پلیٹ فارم پہ 0 to 10 کی اسکیل پہ لیٹس سے 9 پر ہے یا 5 پر ہے, irrelevant, کیا ہے؟ Again irrelevant. You see what matters for me is کیا میرے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں ہم سے؟ Are they happy with what I have done? شاہ صاحب یہ فقیری ہے نا, لیکن آپ تو ایک مشن لے کے پبلک اکٹھی کر رہے ہیں. یہ صرف ایک اذان ہے. جب ایک مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کو نہیں معلوم ہوتا نماز پڑھنے کتنے لوگ آئیں گے, وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے. اگر بعد میں اللہ تعالیٰ کہے مؤذن سے کہ جاؤ تم جماعت کرا دو, پھر ہم رب سے یہ کہیں گے مالک آپ کی ذمہ داری ہے, میرے پاس تو اختیار طاقت کوئی نہیں. لیکن یہ بات بھی مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے, اور ہمارے بڑوں نے بزرگوں نے یہی تربیت دی ہے کہ اگر تمہارے دل میں کسی عہدے کی, کسی رینک کی, کسی دنیا کے کسی لیول کی خواہش آ جاتی ہے تو تمہاری نیت میں کھوٹ ہے. ایک مؤذن کے پیچھے ایک بڑے اچھے صوفی صاحب جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے, تو مؤذن نے نماز کے بعد ان سے کہا کہ آج کل آپ کیا کام کرتے ہیں, روٹی شوٹی کیسے کماتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں قضا پڑھوں گا. اگر تمہیں یہ نہیں پتا تو یہ نماز نہیں. تو اس مؤذن کا کوئی اپنا ویژن بھی تو ہوگا نا, کوئی اپنا سٹیٹس بھی ہوگا, کوئی اپنی فلسفی ہوگی. ہمارا ویژن وہی ہے جو قرآن و سنت ہے. ہمارا ویژن خلافت راشدہ ہے. اٹ از دی موسٹ کلیئرسٹ ویژن گیون. اس کو بار بار کہہ رہا ہوں. اور ہمارا ویژن تکمیل پاکستان ہے. گیونگ دیم ہوپ, امید کہ یار کچھ نہیں ہوگا, اللہ خیر کرے گا. دوسرا ہے امید دینا. تیسرا ہے ڈگنیٹی, کہ یار غیرت کے ساتھ, بے عزتی کے ساتھ ویل ناٹ لیو, ویل لیو ود ڈگنیٹی اینڈ ویل ڈائی ود آنر, جو ہمارا. اور چوتھا اور پانچواں جو ہمارا سلسلہ ہے وہ یہ کہ ریوائیونگ دی آئیڈیالوجی اینڈ دی آئیڈینٹی. آپ اپنی آئیڈیالوجی جو سبز گنبد کے ساتھ وابستہ ہے, یور نسبت, یور تعلق ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ یور آئیڈینٹی از پاکستانی, اس سے نیچے نہیں جانا. ڈاکٹر صاحب کا ایک جملہ میں کوٹ کر دوں گا صرف, آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کا, جو انہوں نے پرائیویٹلی کہی تھی بات, کہ زید آپ کے خلاف جو مزاحمت ہے, جو ریزسٹنس ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حق کے راستے پہ. اللہ کرے آپ حق کے راستے پہ ہوں. آمین. اور ہماری بھی یہی دعا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر. جزاک اللہ خیر. خواتین حضرات, حضرت ابن عباس کو آ کے لوگوں نے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ زمانہ آخر میں علم اٹھا لیا جائے گا, اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو آپ کے مذہبی پیشوا ہوں گے وہ جاہل ہوں گے, اور علم اٹھانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی بات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے بڑا سمجھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.